بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت ایک تھوڑی سی تفصیلی، لیکن میں چاہتا تھا تمہید آپ کے سامنے پڑھوں ایک آگے جملے کے لیے۔ گویا آسمان جو دنیا کا ہے اس کو زینت عطا کی اللہ تعالیٰ نے اسٹار سے، اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اسٹار یہاں پر اس لیے رکھے ہیں کہ اس آسمان نے تیسرے نمبر پر آسمانوں میں امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ پڑھا تھا، وہ علی کے جس کی ولایت کی وجہ سے زینت عطا ہو آسمان کو۔ اگر اللہ اس علی کو ایک بیٹی عطا کرے جو علی کی زینت ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین صلوات اللہ وسلم، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی، کیونکہ ایام شہزادی کے ہیں لہٰذا میں ذکر کر رہا ہوں اس جملے کو۔ آپ کو زینب کے لفظ کو سمجھنے کے لیے جتنے ہماری حیثیت بساط ہے، آپ کو امیر المومنین کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کی زینت ہے۔ تو اب شب جمعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ظاہر ہے کہ وہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی بیان کر سکتے، کوئی درک کر سکے، لیکن حضور مکرم نے کام کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دماغوں میں ہر وہ شے جو پہلے سے اسٹیبلش تھی جس کی فضیلت، اس کی فضیلت کو جوڑ دیا علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ، تاکہ مثلا شب جمعہ، اب شب جمعہ ہر مسلمان اس کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، لیلۃ القدر کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی رات۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت آلریڈی اسٹیبلش ہے مسلمانوں کے دماغوں میں، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، کیونکہ کعبے کی فضیلت پہلے سے اسٹیبلش ہے۔ اے علی آپ کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی مثال ہے، ایک تہائی اس پر عرض کر چکا ہوں پہلے کہ ایک تہائی قرآن ہے سورہ قل هو اللہ احد۔ اس لیے مرحومین کے سال ثواب میں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ سارے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کو۔ کیوں کوئی اور سورہ 3 مرتبہ نہیں پڑھتے؟ سورہ قل هو اللہ احد کو اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ الحمد کے بعد پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کی خدمت میں۔ اس طرح سے فرمایا کہ جو ایک تہائی ہے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال، ویسے ہی علی آپ کی محبت ہے، جو دل میں رکھے وہ 1/3 محبت رکھتا ہے، جو زبان سے اظہار کرے وہ 2/3 محبت رکھتا ہے، جو عمل سے بھی اس کا اظہار کر دے وہ پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اس کا۔ ایک مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی، تصور ہمارے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ امیر المومنین ہیں، ان کے لیے بھی زینت قرار دیا گیا ان کے ایک دختر کو۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بظاہر بی بی زینب سلام اللہ علیہا پنجتن میں نہیں ہے، لیکن بباطن پنجتن کا خلاصہ ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، پنجتن کے بعد حسین ابن علی نے واحد جس ہستی کو حسین نے التماس دعا کہا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ التماس دعا کہتے ہیں اپنے مومن بھائی کو، کسی عالم کو، کسی بھی شخص کو دعا میں یاد رکھنا، یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بی بی زینب سے، تو جبل الصبر ہے، صبر کے عظیم ترین مقام پر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ ایک لقب بی بی کا جو معروف ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی ثانیہ زہرا ہے، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنے مقام میں ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، حضرت زینب کو جو کہیے تو بجائے، میرا نہیں، اس نے کہا کوئی بی بی زہرا کا ثانی نہیں ہے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو کہیے تو بجائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایک دو درس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، میں نے بات شروع کی تھی زمین و آسمان کے نظام سے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ خلقی، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ تو جو چادر کے نیچے ہیں ان کی زینت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کا ایک لقب جو معروف ہے ثانیہ زہرا، اچھا یہ لقب براہ راست روایت میں نہیں آیا، کردار پورا اسی طرح سے، روایت میں جو لقب آیا ہے، جو حضور مکرم جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی تھی، اس لقب سے مجھے ایک درس بھی حاصل کرنا اپنے لیے، آپ سب کے لیے۔ تو اب وہ حضور مکرم مدینہ میں تھے یا نہیں تھے اور 3 دن بعد آئے، وہ روایتوں کا اپنا ایک اختلاف ہے، لیکن نہ مولا علی نے نام رکھا بی بی زینب کا، نہ بی بی فاطمہ نے رکھا، نہ رسول اللہ نے رکھا، اللہ نے رکھا۔ جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، ویسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور حضور مکرم اپنی اس نواسی کو لے کر تشریف لائے مسجد میں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ ہذہ مثیل خدیجہ، ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں نا، حضور نے ثانیہ خدیجہ کہا۔ ایک بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پہ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی، ثانیہ خدیجہ کا، دوسری خدیجہ ہے یہ۔ اب اس میں معارف کا دریا ہے کہ لسان وحی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کوئی شاعر تشبیہ نہیں دے رہا یہاں پر، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہ لسان مطہر سے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ میری جو نواسی ہے یہ خدیجہ کی مثیل ہے۔ تو کیا کیا راز ہوں گے اس میں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے بی بی خدیجہ امت کی ماں ہے، بعد سبحان اللہ بعد از حسین گویا امت کی ماں ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جس نے ماں بن کر امت کو سنبھال لیا۔ امام زمان علیہ السلام آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں آئے، عالم مکاشفہ میں یا پھر،
اور ان سے یہ کہا کہ فلاں محلے میں گلی میں جاؤ، وہاں پر ایک شاعر رہتا ہے، اس سے جا کر کہنا تم نے جو شعر لکھا ہے اس سے حجت دورہ یعنی امام زمان علیہ السلام میں بہت راضی ہوں۔ علامہ رشید نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، میں اس کے گھر پہ پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، امام زمان علیہ السلام نے پیغام دیا کہ تم نے جو شعر کہا ہے وہ بارگاہ مقبول حضرت حجت ہے، کہ مجھے بتلائیے۔ علامہ رشید نجفی کہتے ہیں کہ مجھے بتلائیے کہ آپ نے کیا شعر کہا ہے۔ تو اس نے شعر یہ کہا تھا کہ کربلا در کربلا می مانگ اگر زینب نہ بوت، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، یہ مصرع تھا اس کا۔ تو امت کو ماں بن کر پالنے والی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ان کی جو شباہت ہے وہ اور بھی اس طرح سے مطابقت رکھتی ہے۔ دیکھیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ وہ ابتدا ہی سے مکمل مصائب میں رہی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی سختیوں میں رہی ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول ہیں، لیکن اب جانتے ہیں کہ جب بی بی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو اس وقت پتھر مارنے والے ہیں رسول اللہ کو، کانٹے بچھانے والے ہیں، نعوذ باللہ کیا کچھ پھینکنے والے ہیں رسول اللہ پر، یہ سب کچھ ہے۔ اس وقت بی بی کی آمد ہے، اور پھر ایسے حالات ہو گئے کہ ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی، حضرت ابو طالب کی شہادت ہو گئی، اور حضور مکرم کو اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے۔ حضور مکرم نے مکہ چھوڑا، اس سے پہلے شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں تو اس میں فاقے ہی فاقے۔ حضرت خدیجہ وہ ملکۃ العرب تھی، وہ باتیں جو آپ جانتے ہیں مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ ملکۃ العرب ہے، ان کی دولت کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ کرنا تقریباً اس وقت کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ اس وقت ایک گویا ان آفیشل ملکہ ہے پورے عرب کی، اور پھر اس غربت میں زندگی گزاری ہے۔ ایک مرتبہ کہ شروع سے غربت ہے، وہ معاملہ امتحان تو وہ بھی ہے، لیکن وہ امتحان کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس گویا میں لفظ نہیں کہنا چاہ رہا شہنشاہیت، کیونکہ اس میں کہیں پر وہ دنیاوی بادشاہت کی وہ ہوا تھی، لیکن جس متمول انداز میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے زندگی گزاری ہے کہ ایک لباس جو ایک دفعہ پہنا اس کے بعد دوسری دفعہ نہیں پہنا، وہ دے دیا گیا غلاموں کا نیزوں میں آگے، جس کے اونٹوں پر سامان تجارت نہیں فقط چابیاں لاتی جاتی ہیں ان کے خزانوں کی۔ وہ اس کیفیت میں زندگی گزارے رسول اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ایک لمحے بھر کا شکوہ نہیں ہے کہ فاقے اور جڑی بوٹی جو ایک کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بی بی نے کہتے ہیں کہ کھا لی، وہ زہریلی جڑی بوٹی تھی کیونکہ واجب تھا اس وقت، ورنہ بھوک سے ویسے ہی مر جاتی، اس میں زہر تھا، زہر آلود تھی وہ، اور اس سے بی بی کی وفات ہو گئی۔ تو ایک انداز سے وہ زندگی اور پھر یہ زندگی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا شروع ہی سے انہوں نے سخت زندگی گزاری، کیونکہ جب بی بی دنیا میں تشریف لائی ہیں تو حالات ایسے سخت ہیں۔ اس کے بعد ہجرت ہے، ہجرت کے بعد وہ کانٹے بچھانا اور پتھر مارنا تو ختم ہو گیا، لیکن وہ جو فقر و فاقہ تھا وہ تو ویسے ہی رہا، اور اتنا شدید قسم کا آپ جانتے ہیں کہ 3 دن ہو جاتے تھے اور حسنین کریمین کیا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ تمام مصائب گزرتے گزرتے اس کے بعد بابا کی جب وفات یا شہادت ہو گئی تب تو سبت علیہ مصائب، تو ان کی زندگی پوری ہی مصائب میں۔ لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مثال ہے، جب ان کا ازدواج ہوا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ملکۃ العرب ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ویسے عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ رسول اللہ کی دعا انہیں بچپن سے ملی ہوئی ہے۔ بیٹے ہیں جعفر طیار کے، جعفر طیار وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے علم اسلام اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں شانے کٹوائے، لہذا ابو الفضل عباس علیہ السلام ثانی جعفر طیار ہے۔ ان کو زیارت میں بھی تشبیہ دی گئی حضرت جعفر طیار علیہ السلام سے، آپ تصور ہمارے۔ تو حضرت جعفر طیار تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے ایتھوپیا، اور وہاں نجاشی کے سامنے انہوں نے پورا خطبہ بھی دیا تھا۔ اچھا، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی وہ بھی وہاں گئی ہوئی تھی، اور ان کا جو شوہر تھا وہ پھر مرتد ہو گیا، وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ تو کہیں یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد یہ جو کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آتے ہیں مسلمان بنتے ہیں، اس کا نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے خود نکاح کرنا چاہا ان سے، رسول اللہ نے خود سہارا دیا بی بی ام حبیبہ کو۔ تو اب کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ، تو نکاح کیسے پڑھا جائے گا؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، زوم نہیں ہوتا تھا اس وقت، تو نکاح کیسے پڑھا جائے گا؟ تو حضور مکرم نے اپنا وکیل بنایا تھا جعفر طیار کو۔ مجھے جملہ کہنے دیں،
یہ فضیلت یا باپ کے حصے میں آئی ہے یا بیٹے کے حصے میں آئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا بی بی خدیجہ الکبریٰ سے جو نکاح پڑھا وہ ابو طالب نے پڑھا، یا حبشہ میں ام حبیبہ سے جو نکاح پڑھا وہ ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار نے پڑھا؟ یا یہ باپ کی فضیلت ہے یا بیٹے کی فضیلت ہے؟ تو حضور مکرم اتنا احترام کرتے ہیں جعفر کا. اور اس کے بعد جب واپس جعفر پلٹے، کیونکہ اسلامی حکومت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی، اب حبشہ میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، واپس آ گئے. جب واپس آئے ہیں تو مدینہ پہنچے، بھائی حضور مکرم کا ہے، کہا وہ تو خیبر گئے ہیں. اور خیبر جیسے ہی پہنچے جعفر تو گویا ایک طرف سے علی ابن ابی طالب مرحب کا سر لے کر باذن پروردگار خیبر کے در کو اکھاڑ کر آ رہے ہیں، اور یہاں سے جعفر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. دونوں بھائی ساتھ ساتھ پہنچے. حضور نے کہا سمجھ نہیں آتا علی کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں. اس مقام پر ہیں جعفر. اور فرمایا کہ مقام تو ہے بہت جعفر کا، لیکن بہرحال جو اسلامی اصول ہے وہ تو رہے گا. چونکہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، کچھ ہی لمحوں بعد پہنچے تھے، تو جنگ میں تو اسے ملے گا کہ جو جنگ میں حصہ مال غنیمت جو لے چکا ہے جنگ میں حصہ، اب وہ چاہے بھاگا ہوا ہو، چاہے وہ مومن ہو کہ منافق ہو کہ کچھ بھی ہو، ملے گا سب کو. لیکن جعفر کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ جنگ میں نہیں تھے. خیبر کا مال غنیمت کلہاڑیوں سے سونے کی جو اینٹیں تھیں وہ کاٹی گئی. کہے جعفر لیکن میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھلاؤں کہ جو پورے خیبر کے مال غنیمت سے بڑھ کر ہے. اور صلاۃ الہبہ، تحفے والی نماز، صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز، نماز جعفر طیار، جو بھی آپ نام دے دیں وہ عطا فرمائی. اور اکسیر اعظم کبریت احمر ہے، یعنی اگر کوئی خیبر جتنا مال غنیمت دنیا میں ویسا فائدہ چاہتا ہے تو نماز جعفر طیار پڑھے. اخروی ثواب تو ہے اپنے مقام پر، دنیا کا یہ اثر ہے، اس کا اجر ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اسی میلبرن کی بات کر رہا ہوں، کہ مومنین کے 10 سال سے رکے ہوئے کام، لٹرلی 10 سال سے ہر کوشش کر لی، ہر طریقہ اختیار کر لیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپنے چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے مجھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب اس طرح سے، اور میں نے ان سے کہا کہ نماز جعفر طیار پڑھیں. تھوڑا سا مشکل تو ہے کام، نماز جعفر طیار تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تھوڑا سا زحمت تو ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکے تو جمعے کے دن ظہر کے وقت سے پہلے پڑھیں، ورنہ پھر کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور آپ اس کا اثر دیکھیں. لٹرلی میرے خیال میں 2 سے 3 ہفتے گزرے تھے. انہوں نے کہا مولانا صاحب غیب سے کام ہو گیا، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیسے کام ہوا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اس شہر کی جس شہر میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ کی مثالیں تو اس کو اپنی زندگی میں رکھیں. لیکن جیسے ہی جعفر علیہ السلام پلٹے، انہیں نماز حضور نے توفتاً عطا فرمائی. چند مہینے گزرے تھے کہ جنگ موتا جارڈن کے قریب ان کی شہادت ہو گئی، اور اسی لیے تیار کہا گیا انہیں کہ ان کے بازو کٹ گئے، اللہ نے پر عطا کی جس سے جنت میں پرواز کر رہے ہیں. اب جارڈن تو بہت دور، وہاں سے خبر آئی. اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ 5 برس کے تھے تقریباً، بالکل بچپن میں. معمولاً 4 اور 5 برس کے بچے کو ظاہری اعتبار سے اس سینسٹیوٹی کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سیویئرٹی کا، کہ میرے ساتھ کیا غم ہو چکا ہے. بچے کو آپ بتائیے کہ بھائی تمہارا باپ چلا گیا تو وہ تھوڑا سا دیکھے گا، شاید کسی کو دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا رو بھی جائے گا، لیکن سمجھ نہیں پائے گا کہ کیا غم ہے. تو حضور مکرم پہنچے حضرت اسماء بنت امیس کے پاس، جعفر طیار کی بیوہ، ان کے پاس پہنچے، اور تاکہ ان سے تعزیت بھی ہو، اور بی بی فاطمہ کو حکم دیا کہ 3 دن تک آپ کھانا بھجوائیے جعفر کے گھر پہ. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی رہی. امیر المومنین کے تو بھائی کا گھر ہے، رسول اللہ تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت عبداللہ وہ مٹی کے کچھ کھلونوں سے کھیل رہے. باپ کی شہادت ہو گئی، رحمت للعالمین کو رحم نہ آئے تو پھر کیا. آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا. جو ہمارے ابھی ایک بات معروف ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں پھر دعا کریں. تو رسول اللہ نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں دعا دیتا ہوں. پوچھا عبداللہ سے، پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تجارت کر رہا ہوں. بچے ہوتے ہیں نا، ہم ان سے پوچھیں بیٹا کیا کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں. کہ میں تجارت کر رہا ہوں. کہ اللہ تمہاری تجارت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جو بی بی ہاجرہ کی تھی اس وقت جب زمزم کا پانی نکل رہا تھا، کہنا پڑا زم زم بس. حضرت عبداللہ گویا پروردگار سے کہتے تھے پروردگار اتنا تو نے دے دیا ہے، اور اتنا ہے، اور اتنا ہے، اور اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا، اور اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا ہے کہ بس پروردگار بس اب میں کیا کروں اس کا.
ایسے امیر تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ثانی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم ایک اور بلندر صلوات دے دے محمد و آل محمد. تو اتنے متمول ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. عربوں میں مشہور تھا دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا تھا نا مالی معاملے پر. اب مالی معاملے پہ جو جھگڑا ہے اس وقت نہ اتنی ڈاکومنٹیشن ہے نہ کورٹس ہیں نہ لائرز ہیں, ایسا کوئی تو معاملہ ہے نہیں. اب اس کو حل کیسے کیا جائے؟ اب ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا حق کھایا, وہ کہہ رہا ہے تم نے میرا حق کھایا ہے. قرضے کی بات ہے, میں تو قرضہ دے چکا تھا, کہا تم نے نہیں دیا, کہا تم بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو, یا وراثت کو جو اس میں جب بھی کوئی مالی مسئلے میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے تھے, چاہے وہ 100 درہم کا مسئلہ ہو, 1000 درہم کا, 10,000 درہم کا, یا بظاہر لاکھ درہم تک, مطلب کتنا بھی ہو, یہ مسئلہ ایک لمحے میں حل ہو جاتا تھا. پتہ کیسے؟ وہ جھگڑتے جھگڑتے آپس میں کہتے اچھا رک جاؤ, تم سمجھ رہے ہو نا تمہارا حق ہے, میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں میں نے دے دیا, جا کر عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لینا, جا کے لے لینا ان سے. وہ آتا تھا اپنا معاملہ بیان کرتا تھا, حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار دے دیتے تھے, پھر اتنا ہو جاتا تھا کہ نہیں سنبھالا جاتا. رسول اللہ کی دعا جو شامل حال ہے, رسول اللہ کی دعا جو شامل حال. ایسے گھر میں زندگی گزاری بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں, ثانی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. اور اس کے بعد پھر حجت خدا کی خاطر جن مصائب کی کیفیت سے گزری بی بی سلام اللہ علیہ, تو پھر بھوک ہے, پیاس ہے, بظاہر سامنے فقر ہے, اسیری ہے, ایسا شدت کا سفر ہے کہ 19 دن تک بے پالان اونٹوں پر سفر کرنا. حضرت ابو ذر کو ربضہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا خلیفہ وقت نے, 3 دن تک چھوڑا تھا, ان کی پیروں کا گوشت ختم ہو گیا تھا. میں خالی مثال دے رہا ہوں آپ کو. بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور باقی بیویاں اور امام سید سجاد علیہ السلام اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ. تو اس کیفیت کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے امیر المومنین نے وہی جملہ کہا تھا جو رسول اللہ نے کہا تھا امیر المومنین اور بی بی فاطمہ کے لیے, کہ اگر علی نہ ہو تو سیدہ کا کوئی ہمسر یا ہمکف ہی نہیں. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بھی یہی جملہ کہا تھا مولا علی علیہ السلام نے, کہ اگر جعفر کا بیٹا عبداللہ نہ ہو تو زینب کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس مقام پر ہے. اس لیے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی رزق کی تنگی میں تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار دونوں کی خدمت میں ایک صلوات کی تسبیح عطیہ کرے, اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بی بی ثانی خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ اس دولت سے نکل کر پھر بی بی چلی, اور پورا سفر کرنے کے بعد جب دوبارہ پہنچی, دوبارہ مدینے پہنچی, تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ باذن امام حسین علیہ السلام مدینہ ہی میں رکے تھے, ان کے نمائندے بن کر. اور اتنی ریاست ہے ان کی کہ سیریا میں ان کی زمینوں کی زمینیں تھیں. دیکھیں اس زمانے میں کوئی فیکٹریز تو نہیں ہوتی تھی نا, تو ایگریکلچر ہی سب سے بڑی ایک طرح سے انکم ہے اور زمینیں. تو سیریا کی جو زمین تھی وہ سب سے زیادہ کلٹیویٹڈ تھی, لہٰذا سیریا میں ان کی بہت زمین. لہٰذا عبداللہ ابن جعفر طیار مدینہ کے جب حالات دوبارہ سخت ہوئے تو اہل بیت کے خانوادے کو لے کر شام تشریف لے گئے.